آج کل کی یہ یونیپولر ورلڈ جہاں پر آپ کہہ لیں کہ ایک سپر پاور اور اس کی دھونس و دھمکیوں کے نتیجے میں صرف ہمارا ہی ملک نہیں بلکہ بے تحاشا بر اعظم اور ان کی حکومتیں اور ان کے ممالک جو ہے اس کو وہ اثر دیتا وزن دیتا دکھائی دیتے ہیں، وہاں پر پاکستان میں پائے جانے رہنے والے لوگ، متعدد تنظیمیں، کس پہ لگیں گی پابندیاں کس پہ نہیں. خاص طور پہ یہ 9/11 کے واقعات کے بعد جب افغانستان میں جنگ شروع ہوتی ہے دہشت گردی کی، اس میں پاکستان کو نان نیٹو الائے بنایا گیا اور یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں والی وہ پالیسی جو کہ جارج ڈبلیو بش نے شروع کی تھی. اس وقت ہمارے ایئر سپیس بھی یوز کیے گئے، ہماری سڑکیں بھی استعمال کی گئی، یہاں سے نیٹو سپلائی بھی گزرتی تھی، یہاں سے متعدد کنٹینرز کا آنا جانا رہتا تھا، تو ہر طرح کی عسکری مدد جو کہ امریکہ کو چاہیے تھی افغانستان میں وہ پاکستان سے استعمال ہوتی رہی. یہ تو اب جب سے چین نے سی پیک کے ذریعے پاکستان میں اپنا پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے تو ہمیں احساس ہوا کہ بے شک اپنے مقصد کے لیے ہی استعمال کرنا ہے ان کو دیے روڈ، لیکن پاکستان میں انفراسٹرکچر کو بہتری کرنا یہ وہ کام ہوتا ہے جو کہ پارٹنرز کرتے ہیں. ایسے حالات میں جب پاکستان میں چاہے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہو، سفری پابندیاں لگائی جا رہی ہوں، وہ دھونس و دھمکیوں کی سی ایک فضا جس کو اکثر ہمارے ہاں یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کچھ حلقے کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، وی آر ہیونگ امیزنگ ٹائم ان دا سافٹ ڈپلومیسی ود ڈونلڈ ٹرمپ، اور دوسری طرف ایک حلقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں پاکستان کو کچھ اپنی خود مختاری کا، اپنی خودداری کا یہاں پر مظاہرہ کرنا چاہیے. ایسے حالات میں جب نہ صرف چین اور روس ہمارے نیبرہڈ میں ہیں بلکہ آدھی دنیا آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہے. میں آج کی ڈیبیٹ کا آغاز کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ کریم خواجہ صاحب موجود ہیں، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید صاحب بھی موجود ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا دفاع کریں گی عالیہ شاہ، اور ان کے ساتھ تمام ینگ ڈیبیٹرز رمیشہ علی، طلحہ انور اور احسن عمر بھی موجود ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کریم خواجہ صاحب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے تو یہ یونیپولر ورلڈ تو بالکل ہے مگر گلوبلائز ورلڈ ہے، اور کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے بغیر آگے، اور انٹر ڈیپینڈنٹ سارا معاشرہ. جو ٹرمپ نے جو پالیسی کی ہے مگر امریکہ میں کروڑوں لوگ ہیں جو کہ ٹرمپ کے خلاف ہے. کینیڈا میں بھی یہی سچویشن ہے کہ کینیڈا چاہ رہا ہے کہ تعلقات رہیں ساری دنیا کے، یورپ بھی یہ کہہ رہا ہے. پاکستان کو کوشسلی چلنا چاہیے، پاکستان کو سارے 200 ملک ہیں ان سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، اور ہم پری ایمپٹیولی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر امریکہ یہ کرا ہے تو ہم یہ کریں گے. ہمیں کوشسلی جو کہ ایک میچور ملک کرتے ہیں ہمیں اس طرح، کیونکہ ہمارے 30 لاکھ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں، لاکھوں لوگ ہمارے کینیڈا اور ساری دنیا میں اسپریڈ ہے، ہماری یوتھ ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں جا رہی ہے. ہمیں تجارتی منڈیاں چاہیے امریکہ اور دیگر ملکوں کے ساتھ، تو ہمیں بڑا کوشسلی موو کرنا چاہیے. پاکستان کو بہت سارا پیسہ امریکہ دیتی رہی ہے ڈیفنس میں، ہمیں امریکہ کی سپورٹ درکار رہتی شروع سے رہی ہے، اور ہمارے بہت سے اسپیئر پارٹس اب بھی ہم ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. یہ صحیح ہے کہ جو چین کے ساتھ ہمارے اقتصادی راہداری ہے، چین نے 12 بیلٹس بنائے ہیں، پاکستان از ون آف دا دیم. ایک انہوں نے انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی بنایا ہے، دیگر بیلٹس بھی بنائے ہیں. 1 بیلٹ 1 روٹ چائنا کے 12 جگہ کام کر رہے ہیں. تو چائنا بھی صرف پاکستان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ساری دنیا کے 65-70 ملکوں کے 1 بیلٹ 1 پالیسی کے تحت ہے. روس سے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، مگر گراؤنڈ پر چیزیں کم نظر آ رہی ہے روس کے ساتھ. خدا کرے اور زیادہ بڑھے، اچھی بات ہے. تو کوشسلی ہمیں موو کرنا ہے. 1 بیلٹ 1 پالیسی سے پاکستان پر اچھے امپیکٹ پڑیں گے. مگر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، پارٹیشن کے بعد یہاں سے لاکھوں لوگ یہاں گئے دوسرے ملکوں میں، ہمارے ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، دیگر کمیونٹیز، اور وہ بلینئرز ہو گئے. ان کو بھی ہمیں یہاں کاروبار کے لیے یہاں لانا پڑے گا، اور یہ سینٹ نے اڈاپٹ بھی کی ہے، پاکستان کی سینٹ نے. تو ہمیں ملٹیپل چیزیں دیکھنی پڑے گی. اس وقت ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے، اور یہی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ کریم خواجہ صاحب. کہتے ہیں کہ آج کی وہ دنیا جہاں پر ایک ملک دوسرے ملک پر انحصار کرتا ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، تو پاکستان بجائے ری ایکشن دینے کے پہلے ہم دیکھیں، ویٹ اینڈ سی والی پالیسی بھی ہونی چاہیے. تھوڑا سا میچور ہو بجائے کہ فوراً ری ایکٹ کریں، کیپنگ ان مائنڈ کہ ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوں، یا پھر ایون جو ہمیں ڈیفنس کے تعلق سے اسسٹنس ملتی رہی ہے. اور روس کے لیے بھی آپ نے کہا کہ آن گراؤنڈ ابھی نہیں، لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ بہتر تعلقات ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید صاحب، میں
آپ سے آپ کا بلکہ ٹائم شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا فوکس ہونا چاہیے پاکستان کی انٹرسٹ. دوسرا یہ کہ ہمیں کسی کی پراکسی نہیں بننا چاہیے. اور اس کے بعد اب جیسے ٹرمپ نے الیکشن جیتا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان سے ہماری جو معاون خصوصی فاطمی صاحب جاتے ہیں اور ان کا دورہ ہی ناکام رہا. اس کا مطلب کہ فارن آفس ہمارا فل ٹائم فارن منسٹر جب تک نہیں ہوگا اور فارن آفس 2 حصوں میں تقسیم ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. میں مثال دوں گا آپ کو, افغانستان, ایران اور انڈیا یہ ایک نئی اتحاد بن رہے ہیں. آپ 4 سال پہلے چلے جائے تو پاکستان اور افغانستان اور ایران کے ایگریمنٹس ہوتے تھے, ہماری معاہدے ہوتے تھے, لیکن ہم آج ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریئیکشن میں یا کسی کے خوف میں یا کسی کی پراکسی بن کے یہاں پہ کاروائیاں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں دنیا کو باور کرانا ہوگا کہ نو مور ڈو مور, کیونکہ 70,000 لوگ ہم نے اس جنگ میں, دہشت گردی کی جنگ میں قربان کر دیے ہیں. جس جنگ میں کوئی پاکستانی, جب امریکہ کے اوپر حملہ ہوا تھا تو کوئی پاکستان اس میں ملوث نہیں تھا, لیکن ہم نے اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا. 70,000 سے زیادہ پاکستانی جو ہے اس جنگ میں شہید ہو گئے اور ہمارے لاکھوں جو جوان ہیں یہاں پہ زخمی بھی ہو گئے. تو ایک تو ہم نے دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا فارن منسٹر ہو جو کہ دنیا کے وزٹ کر سکے, وہاں پہ باور کرا سکے. اور ایک اور چیز, جس طرح کے امریکہ کے اقدامات آپ کے سامنے ہیں کہ UN سیکیورٹی کونسل کے لیے انڈیا کو سپورٹ کرنا, امریکہ کا اور انڈیا کے جو ڈیفنس ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ, تو ہمیں دنیا کو اور امریکہ کو خصوصاً یہ بھی بتانا ہوگا کہ خطے میں طاقت کا توازن بڑا ضروری ہے. اور کلبھوشن اور اس قسم کراچی کے اندر جو انڈیا ملوث ہے یہ بھی دنیا کو دکھانا ہوگا. ہمارے فارن آفس فارن منسٹر جاتے ہیں, جو ہماری فارن سیکرٹری جاتے ہیں, وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈوسیئرز دے دیے لیکن ہم پرسو نہیں کر پا رہے. تو پوری دنیا کے اندر کہیں ہم سفارتی سطح پہ تنہائی کا شکار نہ بنے. تو ہمیں ان پہلوؤں پہ غور کرنا ہوگا. مسائل ہے. اور ایک اور چیز, جو ہم چائنا کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, بالکل سی پیک امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمیں کسی کے اوپر اتنا ریلائی کرنا نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ انڈیا کی چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان سے 700% زیادہ ہے. تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ٹائم پورا ہوا, یہاں پہ لوٹ کر واپس آئیں گے مراد سعید بھائی آپ کی طرف. اور آپ نے کہا کہ چائنا کے اوپر ریلائنس نہیں, پاکستان کو خود مختار ہونا چاہیے. یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جماعت کی اس وقت ریپرزینٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, ریپرزنٹیشن کریں گی ڈیبیٹ میں. عالیہ شاہ جی, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی, اگر ہم بات کریں حکومت کی تو حکومت کی جو پالیسی رہی ہے اس حوالے سے, دیکھیے ہر ملک کو حق ہوتا ہے اپنی داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی بنانے کا. اگر آپ کسی ملک پر ٹھونسیں گے یہ بات کہ نہیں آپ کی خارجہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے, آپ کی داخلہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے, تو ظاہر ہے کہ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا جو سٹینس ہے وہ مبہم ہے, وہ لچکدار ہے. جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو اس کا جو رویہ ہے اس کو لچکدار ہی ہونا چاہیے, کیونکہ پوری دنیا میں مذاکرات واحد حل ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے کا. جو مذاکرات ہیں وہ واحد کنجی ہے کسی بھی مسئلے کا. یہ چودھری نثار نے بھی کہا, اور چودھری نثار نے جب اس کے اوپر بات کی ٹرمپ کے حوالے سے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا جو رویہ ہے وہ لچکدار رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی بات منوا سکیں. اب جو حکومت ہوتی ہے وہ ایک اپوزیشن کا رویہ نہیں اپنا سکتی. ہو سکتا ہے کہ کسی اس وقت جو ہے اپوزیشن بہت کھلے عام یہ کہہ سکے کہ نہیں ٹرمپ یہ غلط کر رہے ہیں. حکومت کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ چودھری نثار نے بڑے برملا یہ کہا کہ اس وقت ٹرمپ جو کر رہے ہیں اس سے یہ جو مسلم دشمنی ہے اس سے بہت عداوت پیدا ہوگی, اس سے جو ہے تعلقات بہتر نہیں رہیں گے, کیونکہ کسی بھی مرد یا عورت کو کسی بنا پر حجاب لینے کی وجہ سے یا داڑھی رکھنے کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دہشت گرد ہے. تو لہٰذا دہشت گردی کے حوالے سے یہ بالکل کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ ایسا جو کر رہے ہیں ٹرمپ وہ غلط ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ممالک کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے. لیکن پھر وہی ایک بات کہ حکومت کو اپنا رویہ لچکدار اس لیے رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ آگے چل کر جو معاملات ہیں وہ خراب نہ ہوں. پاکستان اور امریکہ بہت عرصے سے ایک ساتھ کام کرتے رہے ہیں, ان کی جو حکمت عملی ہے بہت سی پالیسیز پر انہوں نے ایک ساتھ کام کیا. اب ایک ایسے موقع پر آ کر جب ایک
एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है अमेरिका में, उसके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए ये नहीं किया जा सकता कि अगर ट्रंप ने कुछ गलत कहा, अगर जो कि कहा उन्होंने, और ट्रंप की पॉलिसी जो है जिस तरीके से बहुत जारहाना है, बहुत अग्रेसिव है, तो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी वैसा ही जवाब जाए। अभी तक ट्रंप ने पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई अमली कदम नहीं उठाया, बल्कि आज उनकी जो खारजा पॉलिसी है, जो उनके खारजा के तर्जुमान है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के हवाले से हमारा ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी लगाई जाएगी या उनको सफ़र से रोका जाएगा, हमारी पहले वाली पॉलिसी ही चल रही है। तो अभी तक अमली तौर पर जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो बिल्कुल ये सही है कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी कोई ऐसा जारहाना इक़दाम ना किया जाए, कोई ऐसे बयानात ना दिए जाएं कि जिसकी वजह से ताल्लुकात ख़राब हों, क्योंकि आगे चलकर ट्रंप क्या करते हैं, अभी ट्रंप की ये मजबूरी है, ये मजबूरी इसलिए कि ट्रंप इन्हीं वादों पर मुंतखब होकर आए हैं। अगर वो ये वादे ना करते तो वो उनको दौर है मुंतखब कि ना किया जिन जाता। वादों के ऊपर उन्होंने इंतखाब लड़ा वो पूरे करने का वक्त है। यहाँ पर बड़ी सफाई से आलिया शाह ने कहा कि हुकूमत के एक अपने काम होते हैं, उनको लचक का मुजाहरा करना होता है, कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, साथ साथ आपने कहा कि अगर अपोजिशन ज़बान बनती है पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स को बाहर पहुंचाने की, तो एक बड़ी खूबसूरत बात है। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हो, डिप्लोमेटिकली उन्होंने कहा कि दुनिया दरवाजे बंद करती है करे, हमें पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, अपने इंटरेस्ट को सामने रखना है। वही बात आज मुराद सईद ने भी कही। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो ने भी कहा, और बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने अमेरिका में ही रहते हुए इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि दिस में लीड टू होस्ट ऑफ हॉस्टिलिटीज, यानी दुश्मनियों की तरफ भी जा सकती है ये बात। तो ये अपोजिशन को ज़रूर इतना डेयरिंग स्पेस मिलता है कि वो अपनी बात कर सके। लेकिन वजारत दाखिला ने भी आज उनका बयान मौजूद है कि किसको क्या पहनना है, किस अंदाज से रहना है, मुसलमान कुछ पॉलिसियाँ ना बनाई जाएँ। मुराद सईद साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक आइसोलेशन में है। क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि सीपैक के साथ साथ दुनिया के बेशतर ममालिक जहाँ पर पाकिस्तान के साथ चलने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम उनका तिजारती और मुआशी जो वज़न है उसको अपनी डिप्लोमेसी में, अपनी ज़बान में, अपनी फॉरेन पॉलिसी के वज़न में भी ट्रांसलेट कर सकें? देखिए, पहली बात शुएब ये है कि मैंने कहा कि जब फातमी साहब यहाँ से गए, अगर वो पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेते और यहाँ पे मुशाविरत होती, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूएन जा रहे थे तो यहाँ पे अगर पार्लियामेंट से मुशाविरत होती और ये मैंडेट उनके पास होता, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर सकते थे। लेकिन आपने देखा कि हमारे फातमी साहब वापस भी आ गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली से मुलाकातें कर सके, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूँ हुकूमती नुमाइंदे से। नंबर 1, हाफिज सईद को आपने हाउस अरेस्ट कर दिया, क्या कोई FIR तक क्या वजह थी? क्या किसी खौफ या बोखलाहट का शिकार होगी तो आपने ये कार्रवाई नहीं की? हमारे पास तो अपनी पॉलिसीज मौजूद है, हम दुनिया को देख के रिएक्शन में क्यों अपनी इस्मतामली जो है वो पेश कर देते हैं? दूसरी बात ये कि अभी तक आपका फुल फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर, बल्कि फुली एम्पावर्ड फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। एक सरताज अजीज साहब है जो कि अभी तक आपने कलपोषण का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, मोदी की कराची के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से जो स्टेटमेंट्स है, बल्कि कन्फेशनल स्टेटमेंट्स है, उनको आप दुनिया के सामने उस तरीके से नहीं पहुंचा सके। अमेरिका इंडिया को जिस अंदाज से एम्पावर कर रहा है उसके बारे में आपने उनको ये बावर नहीं कराया कि कितना जरूरी है दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए दोनों मुमालिक और ताकत का तवाजुन इस खित्ते में बड़ा जरूरी है दुनिया के अमन के लिए, ये भी आप बावर नहीं करा सके। और एक चीज जो मैंने अपने पहले आर्गुमेंट्स में कही कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखना होगा। पूरी दुनिया, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे दुनिया का कोई मुल्क हो, कोई भी मुल्क हो या कोई भी नुमाइंदा हो, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करता। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करना होगा। और सीपैक के मैं आपकी बात का जवाब देती हूं मुराद से, मैंने मुझे आपके सामने कि जब सीपैक शुरू हुआ तो इंडिया की आंखों में चुभता है, वो पूरी दुनिया देख रही है कि सीपैक इंडिया की आंखों में चुभता है। लेकिन हमने जो हमारी पाक अफवाज है जो उनकी सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी हुकूमत, सब इस पे मुत्तफिक है। हमारी कमिटमेंट है कि सीपैक पाकिस्तान के लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ आप दबे ना हो। पहला सवाल जो है हाफिज सईद के ताल्लुक से कि हमारे पाकिस्तान में किसी थाने में कोई पर्चा नहीं कटा, कोई FIR नहीं है, हुकूमती नुमाइंदों की जो टीम है, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दें कि क्या हमें दुनिया डिक्टेट करेगी कि किसको अरेस्ट करना है? स्टेटमेंट मांगी है। जी देखिए, ये जो मुराद सईद बात कर रहे हैं, पहला जो सवाल है उनका हाफिज सईद के हवाले से, तो इसमें ये फैसला सिर्फ हुकूमत का नहीं है,
اس پہ تو آپ کو بات اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں تمام ادارے شامل ہیں, اس فیصلے میں تمام ادارے شامل ہیں, تمام اداروں کی اس میں حمایت ہے, تب یہ فیصلہ کیا گیا. تمام ادارے شامل ہیں, صرف حکومت شامل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے ٹرمپ پر, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے, آپ نے کہا کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو پہلے دیکھنا چاہیے. عمران خان نے جو بات کہی ٹرمپ کے بیان کے بعد کہ اچھا ہے وہ تمام پاکستانیوں کو واپس بھیج دیں, بہت اچھی بات ہے, وہ ہمارے ویزے بند کر دیں. ان لاکھوں پاکستانیوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جو آدھے سے زیادہ جو والدین جو ہیں وہ یہاں پر ہیں, بچے وہاں پر ہیں, آدھے کے بچے وہاں پر ہیں, وہ خود یہاں پر ہیں, وہ کیسے ایک دوسرے کے سے مل پائیں گے. اور جب یہ بات عمران خان نے کی اچھا ہے واپس بھیج دیں, آپ کو پتہ ہے کتنے لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. یہ کہنا ان کے لیے بنتا تھا کیا؟ انہوں نے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھا, پاکستانیوں کا انٹرسٹ دیکھا؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ انہوں نے جو بیان دیا وہ کس حد تک درست ہے؟ وہ پاکستانی سے زیادہ ہمزدہ ہوئے ہوں گے. ٹویٹ کی تھی عمران خان نے, میں چاہوں گا دیکھیں ہم خالی اس پہ نہ رہ جائیں, وہ عمران خان کی ٹویٹ اگلے دن آئی تھی کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے, انہوں نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے اس کے اندر. دیکھیں یہاں پہ پھر میں چاہوں گا کہ ہم پالیسی کے اوپر پاکستان کو ایک خوددار ملک بنانے کی پالیسی. دو پوائنٹس تھے. نمبر 1, آپ یہ دیکھیں کہ جب دنیا کے اندر آپ مخروص ہوں گے, کشکول لے کے جاؤ گے تو آپ آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے. ہماری حکمرانوں کا دیکھیں سویس اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں, پاناما بھرا ہوا ہے, بہاماس بنا ہوا ہے, آپ دبئی کے اندر دیکھیں کہ اکاؤنٹس ہے, تو کس طرح آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے؟ اس وجہ سے ہم نے کہا. دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو باہر امریکہ میں پڑھنے جاتے ہیں اس سے وہ بجٹ زیادہ ہے بنسبت پاکستان کی پوری ہائر ایجوکیشن کا. تو ہم نے اس لحاظ سے بات کی تھی کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کر دے, آئی ایم ایف کی چنگل سے خود کو آزاد کر دے, ورلڈ بینک کی پالیسی سے خود کو آزاد کر دے, دنیا میں کشکول لے کے نہ جائے, پھر پاکستان جب کھڑا ہوگا تو ہم اپنی مرضی سے بات کریں گے. اگر آپ میرا جواب سن لیں, میں آپ سے گزارش کروں گی کہ میرا جواب سن لیجئے. یہ باتیں کرنا, جب آپ اپوزیشن میں ہو, یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے. اللہ کے فضل و کرم سے نون لیگ کی حکومت جو حکومت ہے وہ تو 3 دفعہ آ چکی ہے. اب آپ جب حکومت میں آئیں گے تو پھر آپ بتائیں گے کہ حکومت, دیکھیں پی ایم ایل این کی جو حکمت عملی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ اس وقت حکومت ٹرمپ کی حکومت سے میں چاہوں گا یہاں پر کہ ہم جب بریک سے واپس آئیں گے لوٹ کر میرے ساتھ رہیے گا. یہاں پر ایک وقفے کا وقت ہوا ہے, یہاں پر یہ ڈیبیٹ کنٹینیو رہے گی. دیکھتے رہیے بول نیوز ہیڈ کوارٹر. میں سے کون ہے ہیڈ کوارٹر؟ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو بول نیوز ہیڈ کوارٹرز. پاکستان کا نمبر 1 شو بول نیوز ہیڈ کوارٹرز. ایسی گلوبلائز ورلڈ میں کہ جہاں آپ کے ہاتھ میں موجود ایک عدد فون جب انٹرنیٹ کی سہولیات کے ساتھ لیس ہو تو آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے کوئی معلومات, کوئی تعلقات, ایون اب خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کوئی شخص, کوئی ملک اب آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پر برابری کے تعلقات یا کسی ایک ملک کی طرف سے دھونس و دھمکی کی ایک فضا رہی ہو. آج پاکستان کے ساتھ, چاہے سی پیک کے نتیجے میں یا پھر ہماری جیو پولیٹیکل یا پھر جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے جو دوسرے ممالک کے انٹرسٹ ہیں, کیا یہ وہ وقت نہیں آ گیا کہ بجائے ہم کسی بھی ایک ملک سے دھونس و دھمکیاں اور ڈکٹیشنز اور ان کے ساتھ چل لیں, جب پاکستان کے انٹرنل مسائل ہوں. یہاں پر میں چاہوں گا کہ ڈیبیٹ میں واپس ایک بار پھر کریم صاحب آپ کو بھی انوالو کروں گا. پاکستان کے اس وقت سیکیورٹی کے مسائل ہوں, دہشت گرد پکڑے جاتے ہوں, ایل او سی کا معاملہ ہے, پانی بند کیا جا رہا ہے, یہاں پر ہمیں دنیا کے مختلف فورمز کی ضرورت ہوتی ہے. یونائٹڈ نیشنز کی کشمیر کے تعلق سے ہم بات نہیں منوا پاتے, ان کی ریزولوشنز پہ کام نہیں کروا پاتے, لیکن ہاں اسی یونائٹڈ نیشنز کی لسٹ میں اگر نام آ جائے حافظ سعید کا یا دوسرے لوگوں کا تو ان کو ہم ارسٹ ضرور کر لیتے ہیں. تو کہ ہم نے آج صرف امریکہ اور ٹرمپ کے لیے نہیں, دنیا کے لیے پاکستان کو برابری کی بنیاد پر نہیں فیصلے کرنے چاہیے. دیکھیں یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جس میں حافظ سعید ہے, مولوی اظہر ہے, مولوی صلاح الدین ہے, الف بے جیم ہے, یہ اس پر بہت زیادہ پاکستان میں میڈیا پر ہم نہیں ڈیبیٹ کر سکتے. اور یونائٹڈ نیشن نے ان کو لسٹ میں ڈالا تھا 2008 میں, اس کے بعد ان کی جو چیریٹی آرگنائزیشن سو کالڈ ہے اس کو بھی 2012 میں. یہ ہماری اپنی پاکستان نے اس کو سیریسلی لیا نہیں لیا, یہ بڑی ڈیبیٹ ہے. تو ابھی اگر حکومت نے لیا اس لیے
کہ جو مولوی اظہر تھا اس کو سیکورٹی کونسل والے حوالے سے چین نے بچایا تھا، ویٹو کیا تھا. تو چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. جو اخوان پالیسیز تھی اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا دور اب ختم ہونے چاہیے. ہمارے پاس ڈیٹرنس ہمارے ایٹمک ویپنز ہیں، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں. جہاں تک چین اور امریکہ کا تعلق ہے، دونوں کو ہمیں ضرورت ہے. اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو مکسڈلی 65 کی وار میں امریکنز نے ہمیں سپورٹ کی تھی. 71 میں جب وہ آگے بڑھ رہے تھے پنجاب اور سندھ میں انڈینز، تو یہ 7 فلیٹ کی وجہ سے انڈینز رکے ہیں. ایسٹ پاکستان میں جو رول جو ہے کچھ بھی تھا، امریکہ کا ایک اچھا رول رہا ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہی امریکہ تھا جس کو للکارنے والا شہید بھٹو تھا، اور کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت چین جو ہے تائیوان سے بھی کاروبار کر رہا ہے، جو اس سے اس کی بنتی نہیں ہے. انڈیا سے بھی کر رہا ہے. جو میں عوام کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا 1 بیلٹ 1 روٹ 12 جگہ بنا رہا ہے. ایک جو ہے بنگلہ دیش انڈیا والا بھی بنا رہا ہے، جو پاکستان کے عوام کو پتہ نہیں ہے. تو ہمیں سب لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے. ایک دوسری بات جو میں نے پہلے بھی کی کہ سینٹ آف پاکستان نے 1 سال تک کام کیا، اور وہ یہ ہے کہ جب پارٹیشن کے ٹائم جو لوگ پاکستان سے باہر تو گئے وہاں تھے، سے ہمیں وہ 70 کنٹریز یا 80 کنٹریز میں ہیں، اور وہ ارب پتی کھرپتیز ہیں. بالکل. اگر ہم کوشش کریں تو ہم ان کو ٹریڈ کامرس کے لیے یہاں لائیں، کیونکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے سوال کرنا چاہوں گی. اگر آپ اجازت دیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ زرداری صاحب جو ہیں وہ امریکہ بھی گئے، بلاول بھی امریکہ گئے، وہاں پر انہوں نے ٹرمپ کے حوالے سے بیانات بھی دیے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے اپنی جو ایک کہتے ہیں کہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ جو نئی حکومت آئی ہے اس سے اچھے تعلقات قائم ہوں. تو کیا ان کوششوں کے نتیجے میں پیپلز پارٹی پاکستان کے جو ہیں جن کے اوپر بین لگا، فرض کیجئے اگر بین لگ گیا، یا ٹرمپ سے اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ذرا نرمی برتی جائے، ان کے ساتھ کوئی ایسی پالیسی اختیار نہ کی جائے؟ ڈیفینیٹلی اگر زرداری صاحب نے جو بات کی، بلاول صاحب نے بات کی، پریویسلی بے نظیر بھٹو کرتی تھی، تو وہ جب بھی بات کرتی تھی F-16 کے لیے انہوں نے بات کی. اس وقت کیا پیپلز پارٹی پاکستان سے الگ ہے کیا؟ پاکستان کو ہر طرح سے سہولتیں ملنی چاہیے، مارکیٹ کا ایکسیس ہونا چاہیے، اور جو بھی پیپلز پارٹی بات کرے گی فرسٹ پاکستان، اس پاکستان کا انٹرسٹ. تو نیچرلی باقی لابنگ تو پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، نون بھی کرتی ہے، دیگر پارٹیز بھی کر سکتی ہے. لیکن میں وہی کہوں گا کہ ہم اتنے کافی عرصے سے پاکستان میں صرف ڈو مور کے تعلق سے سنتے ہیں. ہم پہ جو پابندیاں لگائی جائیں، کس ملک سے ہم نے گیس لینی ہے نہیں لینی ہے، کس ملک سے تعلقات رکھنے نہیں رکھنے. مراد سعید صاحب، آپ نے ایک بات کہی کہ ہمیں پراکسی نہیں بننا چاہیے کسی بھی ملک کا. ہمیں پچھلے کچھ عرصے سے یہی امریکہ اپنے تمام تر کہہ لیجئے کہ انٹرنل سیکیورٹی کے لیے یا افغانستان جنگ کے لیے جس طرح سے استعمال کرتا رہا، ایک وقت ایسا بھی آیا 2011 کی یا 12 کی فضا تھی کہ ہم نے نیٹو سپلائی کو بند بھی کرنا چاہا کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں اور افغانستان کے انٹرسٹ میں اس وقت نہیں تھے. جب بڑی رنجشیں ہو جاتی ہیں، اوور نائٹ کلیشز ہوئے، چیک پوسٹ کے اوپر سلالہ کا واقعہ ہوا، دوسری طرف اگلے دن پتہ چلا کہ جی ہمارے یہاں بھی کچھ چیزوں کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگ گئی. یہ وہ وقار کب بحال ہوگا پاکستان کا کہ ہم کسی کو دھونس نہیں دے رہے، دھمکی نہیں دے رہے، لیکن بنیادی جو ہمارا ایک حق ہے کہ برابری کے اوپر کام کریں. میں جب فارن پالیسی کے حوالے سے بات کروں گا تو یہ ذہن میں رکھ کے میں حکومت کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ملک جتنا ان کا ہے اتنا ہی میرا ہے اور ہمیں اپنے انٹرسٹ کو آگے کرنا ہے. میں نے 2-3 سوال اٹھائے کہ 70,000 شہداء ہم نے پیش کیے، دہشت گردی کا لیبل بھی ہمارے اوپر. کیا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی؟ اس پہ ہم نے کیا کیا؟ جب انڈیا سے پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی ہے اور ان کا را کا سرونگ آفیسر ہم نے پکڑا، ایون کہ ان کے پرائم منسٹر کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، تو کیوں ہم دنیا کو باور کرانے میں ناکام ہیں؟ میں نے یہ بات کی تھی. اس کا جواز بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جواز کیا ہے یا وجہ کیا ہے. وجہ ہے فل ٹائم فورن منسٹر کا نہ ہونا، فلی امپاورڈ فورن منسٹر کا نہ ہونا، فورن آفس کا اس انداز سے فنکشنل نہ ہونا، دنیا کو بہتر طریقے سے اپنا مقدمہ پیش نہ کرانا، یہ ہماری کمزوریاں. دوسرا سوال جو آپ کا تھا کہ چائنا اور امریکہ میں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا اور انڈیا کی اس وقت ٹریڈ ہے 11.6 بلین، پاکستان کی چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے $11 بلین. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا کی ٹریڈ چائنا کے ساتھ 700% زیادہ ہے. لیکن چائنا نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا، ہمارا دوست ملک ہے، لیکن امریکہ کو بھی
نہیں, ہم نے یہ پہلے پوچھنا ہوگا. دیکھیں دوستی میں اور غلامی میں فرق ہوتا ہے. جب آپ دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو کہ نہیں ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دی ہے, ہم ہی سب سے زیادہ اس کا شکار ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ جب تک آپ اپنے حکمرانوں کے اساسی ملک کے اندر نہیں رکھو گے, جب تک آپ بیرونی ملک کے قرضوں سے خود کو نجات نہیں دلاؤ گے, جب تک آپ کشکول نہیں توڑو گے, تو اسی طرح آپ کے اوپر ان کی پالیسیز مسلط آپ کے اوپر ہوگی اور یہ اس طرح چلتا رہے گا. غلامی سے نجات دلانے کے لیے 2-3 چیزیں کرنی ہوگی. نمبر 1, دنیا میں اگر عزت سے جینا ہے تو کشکول توڑ دیں, اپنے حکمرانوں کو کہیں کہ پیسہ پاکستان کے اندر کر دیں. تیسرا یہ کہ دہشت گردی کے ہمیں کسی کے انتظار یا ڈکٹیشن کی لینے کی ضرورت نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کرے. ہمارا ملک ہے, ہم یہ جملہ جو آپ بار بار بول رہے ہیں نا, یہ جو جملہ آپ بار بار بول رہے ہیں, یہ جملہ جو آپ بار بار بول رہے ہیں کشکول توڑ دینا چاہیے, یہ جملہ کہنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور کہنا بھی بہت آسان ہے. تو کیا بھی اتفاق نہیں کرتی میں؟ جی میں اس لیے اتفاق نہیں کر رہی اس چیز سے کہ پاکستان آپ جانتے ہیں کہ کتنے عرصے سے دہشت گردی کی جنگ میں لڑا ہے. ہماری طرف سے چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے. ہم ایک طرف انڈیا ہے, انڈیا کا بارڈر ہم سے ملتا ہے. جی آپ میری پوری بات سن لیجیے تحمل سے. دیکھیں پھر آپ لوگ پھر دوسرے کی بات نہیں سنتے, یہ غلط بات. اتنی دیر سے میں آپ کی بات تحمل سے سن رہی ہوں, تو آپ کو بھی میرا جواب پورا سن لینا چاہیے. میرا جواب زیادہ لمبا نہیں ہوگا. نہیں جواب نہ دیں, میں اور ایک پیج ہے. آپ اگر جواب نہیں لینا چاہتے تو میں چپ ہو جاتی ہوں. اچھا چلیں اس کو سوال ایک بنا لیتے ہیں کہ جب ہم پر الزام باقاعدہ ہم ایک شخص کو 10 سال کاروائیاں کرتا رہا, کلبھوشن یادو پکڑ لیا, اس کے بعد ہماری فورن اسپوکس پرسن کہتے ہیں کہ جی ناکافی ثبوت ہیں, تو یہاں پر جو ایک فورن منسٹر کی کمی پیدا ہو رہی ہے, اسی کو سوال سمجھے گا, جواب دیجیے گا عالیہ. دیکھیے یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں نا, جو مراد سعید نے ایک پورا سینیریو پیش کیا ہے, میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. آپ ایشو سے ہٹے نا. مراد سعید نے کہا کشکول توڑ دیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف انڈیا کا بارڈر ہم سے ملتا ہے, انڈیا جس طریقے سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, جس طریقے سے ہمیں تنگ کیا جاتا ہے, جتنا بڑا اس کا دفاعی بجٹ ہے, پاکستان کو بھی امریکہ سے اسلحہ خریدنا پڑتا ہے. پاکستان امریکہ کا الائے ہے, پاکستان کو قرضے لینے پڑتے ہیں. کیا کوئی ملک, کوئی ترقی پذیر ملک قرضوں کے بغیر جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ابھی پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے, ابھی ہمیں ہماری بہت ضروریات ہیں. ایک حکومت جو ہوتی ہے اس کو تمام معاملات بڑے تحمل سے دیکھنا ہوتے ہیں. خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, قرضوں کی جہاں تک بات ہوتی ہے, پھر آپ کے جو ارد گرد بسنے والے آپ کے ہمسائے ہیں ان سے آپ نے کس طرح بچنا ہے, جو آپ کے دشمن ہے اس سے کس طرح بچنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, کیا ایک طرف جب اتنے قریب ہمارے بھارت موجود ہے, کیا ہم اسلحہ لینا چھوڑ دیں؟ کیا ہم دفاعی بجٹ اپنا کم کر دیں؟ ہم کیا کریں؟ اچھا یہ جو آپ نے ایک سوال دفاعی بجٹ پہ کر دیا, یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہم اپنی ایک خودداری کو بنیاد بنا کر اس وقت صرف ایک یونیپولر ورلڈ, یہاں پہ کریم خواجہ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں چاہوں گا کہ ان سے ایک سوال لے لیں. یہاں پر ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں سر. میں یہ کہ میں نے سینٹ میں ایک سوال کیا تھا کہ 65-70 ایئرز میں پاکستان نے قرضے کتنے لیے اور جو ہے گرانٹس کتنی ملی سپورٹ, تو وہ سینٹ کی لائبریری میں موجود ہے. سپورٹ بہت کم کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں, ابھی بھی ہم جو سی پیک میں چائنا سے لے رہے ہیں تو 10-12 جو ہے % انٹرسٹ پر ہم لے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا حقیقت پسندی سے اور جذبات سے ہٹ کر دیکھنا پڑے گا. پاکستان فائنینشلی اتنا اسٹرانگ ملک نہیں ہے, ہمیں 30 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں وہاں ہمارے امریکہ میں, تو یہ سب چیزیں. لیکن ہم نے امریکہ سے اگر اتنے زیادہ قرضے بھی لیے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ جو 70,000 لوگ پاکستان میں 9/11 سے پہلے کی دنیا میں کوئی صورتحال خراب نہیں تھی, تو ایک ملک کی جنگ آپ کے ہی پڑوس میں دھونس دی جاتی ہے جس کے نتیجے میں اربوں خربوں ڈالرز کا ہمیں نقصان ہوتا ہے. تو پاکستان اپنا کیس کیوں نہیں خودداری کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ سکتا, اعتماد کے ساتھ کہ بھائی میں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے, ہماری قربانیوں کو کاؤنٹ کیوں نہیں جاتا؟ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ینگ ڈیبیٹرز کو بھی شامل کریں, اور یہ سوال احسن آپ سے کروں گا کہ احسن عمر یہ بتائیں کہ 70,000 لوگوں کا شہید ہو جانا, ایک جان بڑی قیمتی ہوتی ہے. دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم دنیا سے ڈکٹیشن لیتے رہے, آج ایک معاشی استحکام کا دور ہے. کیا پرسنلی بتائیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کی بے شک سپر پاور ہو, لیکن ہم دھونس و دھمکی نہیں, برابری کی بنیاد پر بائی لیٹرل ٹریڈ کے ذریعے انڈیا اور چین کے درمیان بھی بڑی جنگ کی سی صورتحال رہتی ہے, ہمیشہ چپکلشیں رہتی ہیں, لیکن ٹریڈ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اپنی تحفظات سے بھی آگاہ کرتے ہیں. کیا یہ امریکہ کے ساتھ بنانا کوئی ایک خام خیالی ہے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب, کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی یہاں پر ضرورت ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں
ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے. دیکھیں ٹرمپ کی جو پالیسیز ہوں گی یا یو ایس کی جو پالیسیز ہوں گی وہ مینلی 4 چیزوں پر بیس کریں گی. پہلا تو یہ کہ یو ایس کے افغانستان کے تعلقات کیسے ہیں, یو ایس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, یو ایس کے چائنا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, اور یو ایس کے رشیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. انہی بنیادوں پر پاکستان کو بھی یو ایس پرکھے گا. اور دوسری چیز یہ دیکھیں 2013 سے پہلے کا پاکستان اور 2017 کا پاکستان, ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. پہلے ڈو مور کا ڈکٹیشن ہمیں دیا جاتا تھا پاکستان کو, اور پاکستان کو کسی حد تک وہ ماننا بھی پڑتا تھا, لیکن اب اس طرح سے ڈکٹیشن نہیں دیا جاتا. پاکستان اب پہلے والی پوزیشن میں نہیں رہا, اکنامکلی بھی اسٹیبل ہو رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں, آپ کے جریدے کہہ رہے ہیں, بہت سارے آپ کے فورمز کہہ رہے ہیں. کی جنگ میں جو کام ہم نے پاکستان کے اندر کیا, ایسا نمبر جو ہم نے سیکیورٹی صورتحال بہتر کی ہے پاکستان میں خیبر سے کراچی تک, اس وجہ سے ہمیں ڈو مور کا نہیں ملتا. رمیشہ علی آپ بھی اپنے کوئی اسٹیٹمنٹ شامل کریں. شعیب میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ پاکستان بے شک لچک کا مظاہرہ کرے لیکن بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے, کیونکہ بیکاز اٹس ہائی ٹائم کہ پاکستان اب انڈیپینڈنٹ ہو جائے, کیونکہ ہم بہت عرصہ ہم لوگوں نے چائنا کے اوپر اور یو ایس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے ہم ابھی بھی غلامی کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو جائے. لیکن شعیب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا جو فورن آفس ہے وہ اس وقت اتنا ویک ہوا ہے کہ وہ ٹرمپ کے اسٹینڈس کو فیس نہیں کر سکتا. تو جو مراد سعید نے بات کہی ایک فورن منسٹر ہونا چاہیے. ہمارے وزیر داخلہ کو آنا پڑا یہ کہنے کے لیے کہ آپ مت بتائیے گا کیا پہننے سے دہشت گرد بنتے ہیں. میں طلحہ انور, دیکھیں شعیب اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا امریکہ کی جانب سے یہ پہلی بار کوئی بین لگایا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی چاہے ایران ہو چاہے دوسرے ممالک ہوں جہاں پر کوئی سفارت خانے پر کوئی حملہ ہوتا تھا, کوئی دھاوا بولا جاتا تھا, تو بہت بار ایک اس کی پوری تاریخ موجود ہے. اور اب بھی جو ایک 7 ملکوں کے حساب سے, تو اگر آپ اس کو صرف پاکستان سے ہٹ کر ایک مسلم امہ کے بارے میں سوچیں, اور جو ایک ٹرمینالوجی جو دی جا رہی ہے کہ اسلام دہشت گردی کو روکا جائے, تو اس کے لیے ہمارا کیا اسٹینڈ ہوگا. یہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا کہ باہر آ کر ہم جو ہے وہ دعا کریں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ امریکہ پاکستان کے تمام ویزے بند کر دے. اس طریقے سے آپ نے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو, جذبات کو مجروح کیا ہے, زخمی کرنے کی کوشش کی. اور پیپلز پارٹی کا جو اس پہ اسٹینڈ ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹکلی بھی چلنا چاہیے, آواز بھی اٹھانی چاہیے, اور آلٹرنیٹیو سولوشنز پہ بھی جانا چاہیے. رائٹ, وہ مطلب آپ سب کے ساتھ جو ہے نا, کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی یا کوئی آپ کہہ لیں رد عمل بھی نہ دیا جائے, اتنا سافٹ انسٹینس. مراد سعید صاحب, میں آپ سے کہوں گا یہاں پر کہ ایک زمانہ تھا الیکشن کے زمانے میں ہمیں کم از کم منشور سننے کو ملتے تھے. پاکستان ایک ایسا ملک کے لوگ یہاں پر ہماری معیشت اتنی مستحکم ہو, ہمارے یہاں کی سیکیورٹی صورتحال اتنی بہتر ہو کہ دنیا سے لوگ یہاں کام کرنے کے لیے آئیں. اور پھر ایون یہ بھی بات کی گئی کہ ہمارے یہاں 36,000 فٹ بلند آسمان سے 79 لوگوں کے اوپر بم گرائے جانے والے اس پورے حادثے کو, جس کو ہم ڈرون کہتے تھے, آرمی چیف یا آپ کی ایئر فورس سے کہہ کر ان کو گرایا جائے. تو وہ ہم اتنا عرصے تک جو ظلم سہتے رہے, کہیں اس کی وجہ سے ہمیں دنیا نے فار گرانٹڈ تو نہیں لے لیا. دیکھیں ابھی 3 دن سے پارلیمنٹ میں ہماری یہ ڈسکشن جاری ہے کہ مشیر خارجہ صاحب آئے اور ہمیں پالیسی سٹیٹمنٹ دیں پوری قوم کو, لیکن مشیر خارجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. میں نے جو 2-3 سوال اٹھائے تھے مجھے اس کے جواب نہیں ملے. میں نے کہا کہ کیوں آپ دنیا کو باور کرانے میں ناکام رہے ہیں, وجہ آپ کا فورن منسٹر نہ ہونا. بالکل, اور اس پہ سوال نہیں ہے بلکہ آپ کا سوال ہی جواب ہے. طرف سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, حکومتوں کا کم فریاد کرنا نہیں ہوتا. آپ نے پاکستانی 20 کروڑ عوام کو دیکھنا ہے, آپ نے پاکستان کو دیکھنا ہے, اپنے نیشنل انٹرسٹ کو آپ نے آگے کرنا ہے. تیسری بات مجھے افسوس ہے کہ کہا گیا کہ نہیں قرضے لینے پڑتے ہیں, وہ خدا کا واسطہ آپ نے کہا تھا کشکول توڑ دیں گے. آپ دنیا سے جب قرضے لیں گے تو اس کی بجائے پاکستان میں کرپشن کو کیوں نہیں روک رہے, تاکہ آپ اپنی پالیسی بنا سکے, آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہ لینی پڑے, آپ کو ان کی ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے. یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ دشمنی کرے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عزت سے جئیں, دوستی رکھیں, غلامی نہ کرے. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پر میں چاہوں گا کہ بہت بہت شکریہ آپ تمام ڈیبیٹرز کا آج ہمارے ساتھ رہے. یہاں پر پاکستان اس وقت جب ہم ایک بین الاقوامی آئسولیشن کی طرف صرف اس وجہ سے جاتے دکھائی دے رہے ہوں کہ ہمارے حالات ہم دنیا کو صحیح طرح سے بتا نہیں سکتے, اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے, جہاں پر ہمارے اپنے انٹرسٹ ہوں ہم لوگوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. جب جس نے چاہا یہاں پر پراکسیز کے ذریعے ہمیں استعمال کیا اپنے مفاد کے لیے, لیکن پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کہاں گم ہو گیا. کہیں وہ قرضوں کے نتیجے میں, دھونس و دھمکیوں کے نتیجے میں, یا پھر کمزور سیاسی لیڈرز کے اپنے ذاتی ویکنسز کے نتیجے میں گم تو نہیں ہو گیا. ایک اعتماد بحال ہو پاکستان میں ترقی کے ساتھ, اب امن و امان کی بہتر صورتحال کے ساتھ, جو آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ دنیا کے بیشتر ممالک معاشی طور پر چلنا چاہتے ہیں, ہمیں ان کو اپنی طاقت بنانا ہوگا. ایک بہتر پاکستان میں آپ سے ملاقات ہوگی. بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے اجازت دیجیے. شب بخیر.